حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تسلیم شدہ امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور جماعت سے جدا ہو جائے، اگر وہ اسی حال میں مرا تو جاہلیت کی موت مرا۔ جو شخص میری امت کے خلاف مسلح ہو کر نکلا اور ہر نیک و بد کو بلا امتیاز قتل کرنے لگا، وہ نہ مومن کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی ذمی کے عہد کا لحاظ رکھتا ہے، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کسی قسم کے حزبی، قومی یا مذہبی و گروہی تعصب میں آ کر کسی مبہم اور اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا، کسی ایک جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے یا کسی جماعت کی خاطر وہ غصے میں آ کر لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4119۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اندھا دھند تعصب میں آ کر کسی مبہم اور اندھے جھنڈے کے تحت لڑا، وہ صرف اپنے گروہ کی حمایت میں لڑتا اور اسی کی حمایت میں غضبناک ہوتا ہے، وہ مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی حرام موت ہوگی۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی عمران القطان قوی نہیں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4120۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرے، یعنی ایک مسلمان دوسرے پر ہتھیار اٹھا لے اور دوسرا بھی اٹھا لے، تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں اکٹھے جہنم میں گر پڑتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4121۔